السلام علیکم. ویلکم ٹو سیلف اسٹڈی اینڈ ایویلیویشن یوٹیوب چینل. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے. آئی ایم اسامہ یور یوٹیوب انسٹرکٹر. آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلامک اسٹڈیز کا بیٹلز آف اسلام یا غزوات اسلام. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو اس وقت سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی مشکلات پیش آئیں اور اس کے بعد جتنی غزوات کفار سے یا دوسرے قبائل سے یا اس وقت کے موجودہ دور میں جو جتنی سلطنتیں تھیں ان سے غزوات وغیرہ یا جو جنگیں لڑنا پڑیں ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. فرسٹ غزوہ از ودان ان فرسٹ آفٹر ہجری. غزوہ ودان کو غزوہ ابوا بھی کہتے ہیں اور یہ فرسٹ ہجری میں لڑی گئی تھی. بیٹل آف بدر 624 AD اور 2 آفٹر ہجرت. مطلب بیٹل آف بدر یا غزوہ بدر 624 AD میں یا 2 آفٹر ہجری میں لڑی گئی تھی. بدر از اے ولیج. بیٹل آف بدر واز فought on 17th رمضان. غزوہ بدر از نیمڈ ایز فرقان اور یوم الفرقان اور یوم البدر. بدر ایک چھوٹے سے گاؤں کا نام ہے اور غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں لڑی گئی تھی. غزوہ بدر کا دوسرا نام یا غزوہ بدر کو فرقان یا یوم الفرقان یا یوم البدر بھی کہتے ہیں. نمبر آف مسلمس 313, کفار 1000. آفٹر بدر کانکیسٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم stayed for 3 days there. Martyr of غزوہ بدر Muslims 14, کفار were 70. Leader of the kuffar was Abu Jahl. Abu Jahl was killed in Battle of Badr by Muaz رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، یعنی 313 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی اور کفار کا جو لشکر تھا وہ 1000 افراد پر مشتمل تھا. غزوہ بدر کی جیتنے کے بعد یا غزوہ بدر میں فتح حاصل کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک بدر کے گاؤں میں قیام فرمایا تھا. غزوہ بدر میں 14 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے اور 70 کفار مارے گئے تھے. اور غزوہ بدر میں کفار کا جو سپہ سالار تھا یا جو لیڈر تھا یا جو کمانڈر تھا وہ ابو جہل تھا، اور ابو جہل غزوہ بدر میں مارا گیا تھا اور ان کو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا جو کہ ایک بچے تھے اس وقت. The first شہید martyr was Ammar bin Yasir رضی اللہ تعالیٰ عنہ. The first person to be martyred in the battle of Badr was the freed slave of حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر. اور جو غزوہ بدر میں پہلے صحابی شہید ہوئے تھے وہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور یہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے جو کہ مہاجر صحابہ میں سے تھے. بیٹل آف احد 625 AD اور 3 آفٹر ہجرت. غزوہ احد 625 AD میں لڑی گئی یا 3 ہجری میں لڑی گئی. بیٹل آف احد واز فought on 5th شوال. احد is a hill. Number of Muslim martyrs in the battle of Uhud are 70. In Uhud, Quraysh were led by Abu Sufyan. In Uhud, number of Muslims 1000 and Kuffar 3000. In Battle of Uhud, 2 teeth of Holy Prophet Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم were martyred. غزوہ احد جو ہے وہ 5 شوال 3 ہجری کو لڑی گئی تھی، اور احد جو ہے ایک پہاڑی کا نام ہے. اور جو مسلمان غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے وہ 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جو کفار کی جو قیادت کر رہا تھا یا کر رہے تھے وہ ابو سفیان تھا جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا. اور مسلمانوں کی تعداد غزوہ بدر میں 1000 تھی اور کفار کی تعداد 3000 تھی. اور یہی وہ غزوہ تھا یعنی غزوہ احد تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے تھے. احد is located 3 miles from Medina. 50 archers were posted to protect the pass in Uhud mountain. 10 archers were left behind. Remaining 40 left the place thinking that battle is over. احد جو ہے غزوہ احد جو جس مقام پر لڑی گئی تھی، جس پہاڑی کے سامنے لڑی گئی تھی،
مطلب اس پہاڑی کی وجہ سے اس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے. اور یہ پہاڑی یا یہ جو پہاڑ ہے یہ 3 میل کے فاصلے پر ہے مدینہ سے. اور غزوہ احد میں احد پہاڑی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کی جماعت کو احد پہاڑی پر مقرر فرمایا تھا اور کہا تھا کہ جب یہ حکم دیا گیا تھا ان کو کہ جب تک میں نہ کہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دیں تب تک ادھر سے اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں ہے. اور یہ ایسی جگہ تھی جہاں سے کفار پر نظر رکھی جا سکتی تھی. جب جنگ مسلمانوں کے حق میں ہونے لگی اور کفار ڈر کی وجہ سے یا ہار کر بھاگنے لگے تھے واپس، تو ادھر سے جو 40 صحابہ کرام نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور یہ سوچتے ہوئے چھوڑ دی کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، اب یہاں پر رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور جا کر مال غنیمت کو سمیٹا جائے. لیکن صرف 10 صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں آیا تو اس لیے اب ہم اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے. ان احد بیٹل مسلم وومن پارٹیسپیٹڈ فرسٹ ٹائم. فرسٹ فیمیل مارٹائرڈ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائی ابو جہل مدر آف عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غزوہ بدر میں یہ پہلا موقع تھا جب مسلمان خواتین نے جنگ میں شرکت کی تھی. یہ پہلی بار مسلمان خواتین نے جنگ میں شرکت کی تھی. اور جو پہلی خاتون یا صحابیہ شہید ہیں وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کو ابو جہل نے شہید کیا تھا. اور یہ جو پہلے صحابی غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے عمار بن یاسر، ان کی والدہ ہیں. عبداللہ بن ابی اکمپینڈ وتھ 300 مین. اور یہی وہ جنگ ہے یا یہی وہ غزوہ ہے جس میں عبداللہ بن ابی نے، جو کہ منافق تھا، اس نے اپنے 300 آدمیوں کو لے کر مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو گیا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس بیٹل آف رجی 626 اے ڈی اور 4 ہجری. بیٹل آف رجی جو ہے وہ 626 اے ڈی یا 4 آفٹر ہجرت کو لڑی گئی تھی. بیٹل آف خندق 627 اے ڈی اور 5 آفٹر ہجرت. مطلب جو بیٹل آف خندق ہے اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. یہ 627 اے ڈی میں لڑی گئی تھی یا 5 ہجری میں لڑی گئی تھی. The Battle of Khandaq is also known as the Battle of Ahzab. Ahzab means allies ditch dug on border with the help of 3,000 companions in 2 weeks. 3,000 were the number of Muslims at the Battle of Ditch. غزوہ خندق یا غزوہ احزاب اس کا دوسرا نام ہے اور قرآن پاک میں اس کو غزوہ احزاب کے نام سے یاد کیا گیا ہے. اور یہ ایسا موقع تھا کہ جب مسلمانوں نے اپنے علاقے میں رہ کر اپنے دفاع کا فیصلہ کیا تھا اور مدینہ کے ارد گرد ایک خندق کھود کے اپنی حفاظت کی تھی مسلمانوں نے. اور 3,000 صحابہ نے اس میں اپنا حصہ ڈالا تھا جو کہ 2 ہفتے تک کھدائی کرتے رہے تھے. اور مسلمانوں کی تعداد اس غزوہ میں 3,000 ہی تھی، مطلب 3,000 مسلمز ور اس میں جو شامل تھے. A ditch dug around Medina at the suggestion of a Persian convert Salman Farsi رضی اللہ عنہ, also known as the Battle of Trench, غزوہ خندق. It was the 30-day long fight of Yasrib, Medina by Arabian, Makkah and Jewish tribes, Banu Kanka and Banu Nazir, mentioned in the Holy Quran in the Surah Al-Ahzab. مسلمانوں نے مدینہ کے ارد گرد خندق کھود کر اپنی حفاظت کی تھی اور یہ مشورہ دیا تھا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے. اور اس غزوہ کو غزوہ احزاب یا غزوہ خندق یا بیٹل آف ٹرنچ بھی کہتے ہیں. اور یہ 30 دن تک لڑی گئی تھی مدینہ میں. مطلب مدینہ کا پرانا نام یثرب ہے اور یہ مسلمانوں اور جو مکہ کے جو عرب تھے، عرب قبائل جو کہ اس وقت تک ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور جو یہودی قبائل تھے بنو کینکا اور بنو نذیر، ان کے درمیان لڑی گئی تھی. اور اس کا ذکر ان تمام باتوں کا ذکر قرآن پاک کی سورہ الاحزاب میں آیا ہے. نیکسٹ ہے ٹریٹی آف حدیبیہ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایکسیپٹڈ اسلام
کانکیسٹ آف خیبر 628 اے ڈی میں اور 6 آفٹر ہجری میں. مطلب جو صلح حدیبیہ ہوا یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور کانکیسٹ آف خیبر مطلب خیبر کا قلعہ فتح کیا گیا، یہ تینوں واقعات 628 اے ڈی مطلب 628 اے ڈی میں ہوئے یا 6 ہجری میں ہوئے تھے. اوور 1400 مسلمز ڈونڈ احرام فرام مدینہ took 70 camels with them for sacrifice. Peace treaty between Muhammad sallallahu alaihi wa sallam and Suhail ibn Amr, the envoy of Makkah. Hazrat Ali radhiyallahu anhu was the person who wrote it for Prophet sallallahu alaihi wa sallam, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam signed the treaty himself, ensuring a 10 years peace clause between Makkah and Medina. جب صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تھا تو تقریباً 1400 مسلمانوں نے مدینہ سے احرام باندھا تھا عمرہ کی نیت سے، اور اپنے ساتھ 70 اونٹ لے کے چلے تھے قربانی کی نیت سے. پیس آف ٹریٹی بٹوین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ پہلا معاہدہ تھا جو اسلام کی تاریخ میں ہوا تھا، پہلا پیس ٹریٹی تھا، اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو لکھا تھا، اور کفار مکہ کی طرف سے سہیل ابن عمر نے لکھا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر دستخط کیے تھے. اور یہ پہلا معاہدہ تھا جو 10 سال کے لیے کیا گیا تھا، امن اور سکون کے لیے. مکہ اور مدینہ مطلب مدینہ کے مسلمانوں کے درمیان، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ یا مشرکین مکہ کے درمیان یہ پہلا معاہدہ تھا جو 10 سال کے لیے کیا گیا تھا، امن اور سکون کے لیے. مطلب کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی قتل و غارت وغیرہ نہیں کی جائے گی. Right after 2 years after the treaty, Polytheus of Makkah had violated the first article of treaty, abandoning the war. Makkah broke their pact of Hudaybiyah with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam by killing some of the men of the Banu Khuza tribe. اور اس معاہدے کے مطلب اس پیس ٹریٹی کے یا صلح حدیبیہ کے 2 سال کے بعد ہی جو کفار مکہ یا مشرکین مکہ تھے، انہوں نے جو اس ٹریٹی کا پہلا آرٹیکل تھا مطلب ابینڈننگ دا وار مطلب جنگ نہیں کی جائے گی، کسی قسم کوئی لڑائی نہیں ہوگی، اس کو توڑتے ہوئے اس صلح حدیبیہ کو یا اس صلح کو یا اس ٹریٹی کو یا اس معاہدے کو توڑ دیا، اس کی خلاف ورزی کی. اور کس طرح خلاف ورزی کی؟ انہوں نے جو بنی خزاعہ یعنی خزا ٹرائب کا ایک بندے کو مار دیا. خیبر از اے ٹاؤن شپ 90 miles north of Medina, near the border of Syria. Khaybar was captured in 20 days. Hazrat Ali رضی اللہ عنہ was the conqueror and captured the fortress of Al-Qamus. جو خیبر کا علاقہ ہے وہ مدینہ سے 90 میل کے فاصلے پر شمال میں واقع ہے، اور یہ سیریا کے آج کے دور کے سیریا کے بارڈر کے قریب ہے. اور جو خیبر کا قلعہ ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا، اور یہ 20 دن کا محاصرہ کرنے کے بعد فتح ہوا تھا. اور خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے بعد ساتھ ہی قلعہ قموس بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا. بیٹل آف موتا، preaching of Islam to various kings, Battle of Hunain, Conquest of مکہ. یہ چاروں واقعات 629 to 630 اے ڈی میں ہوئے تھے، مطلب 7 ہجری یا 7 ہجری سے لے کر 8 ہجری تک کے درمیان ہوئے تھے. بیٹل آف متا 629 اور 7 ہجری. جو متا کی جنگ تھی یا غزوہ متا تھا وہ 629 اے ڈی میں ہوا تھا، مطلب 7 ہجری میں ہوا تھا. از آلسو نون ایز فرسٹ نان عرب وار، اور اس کو پہلی ایسی جنگ کہتے ہیں جو عرب ممالک سے باہر لڑی گئی تھی، مطلب پرشین امپائر یا رومن امپائر وغیرہ سے لڑی گئی تھی. بیٹل اگینسٹ رومنز، حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ واز دا کمانڈر. اف ہی embraced martyrdom then the command taken over to حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, and in case he too dies then حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ should lead the troops. Khalid bin Walid was titled Saifullah in Battle of Mu'tah.
بیٹل آف موتا 629 AD یا 7 ہجری میں لڑی گئی، اور یہ پہلی ایسی جنگ تھی جو عرب ممالک سے باہر لڑی گئی تھی، مطلب رومنز کے اگینسٹ لڑی گئی تھی، رومنز کے خلاف لڑی گئی تھی۔ اور اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو کمانڈر یا سپہ سالار مقرر کیا تھا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، یعنی متبنہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ اگر جنگ کے دوران حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ شہادت حاصل کر لیتے ہیں تو ان کے بعد جو مسلمانوں کا سپہ سالار ہوں گے وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ ہوں گے، اور اگر وہ بھی جنگ کے دوران شہادت حاصل کر لیتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جو کہ مسلمانوں کے سپہ سالار ہوں گے، اگر وہ بھی شہادت حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی تھی کہ مسلمان اپنا سپہ سالار یا اپنا کمانڈر خود منتخب کریں گے۔ تو مسلمانوں نے جب ان تینوں حضرات کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنا سپہ سالار یا کمانڈر مقرر کیا تھا، اور اسی جنگ یعنی جنگ موتا کے دوران ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا۔ بیٹل آف حنین 630 AD اور 8 آفٹر ہجری۔ On the night of 10th of Shawwal fought between Muslims and Hawazin tribe۔ جو غزوہ حنین ہے یا جنگ حنین ہے وہ 630 AD یا 8 ہجری کو لڑی گئی تھی، 10 شوال 8 ہجری کی رات کو۔ مسلمانوں اور حوازن کا جو قبیلہ تھا یا بنو حوازن ان کے درمیان لڑی گئی تھی۔ Conquest of Makkah 630 AD اور 8 after ہجری۔ Muslims were 10,000 at the conquest of Makkah. Makkah broke their pact of Hudaybiyah with Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam by killing some of the men of the Khuza tribe یا Banu Khuza on Muharram 10th 8 after Hijri. The Prophet sallallahu alaihi wa sallam set out along with his allied tribes with his forces of 10,000 men, the largest force to set out of Medina so far۔ جو فتح مکہ ہے یا کانکیسٹ آف مکہ ہے وہ 630 AD یعنی کہ 8 ہجری کو ہوا تھا، یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور مسلمانوں کی تعداد فتح مکہ کے وقت 10,000 تھی، یعنی مسلمان اب تک فتح مکہ کے موقع پر فتح مکہ تک 10,000 تک پھیل چکے، 10,000 کی تعداد ہو چکی تھی۔ اور جو صلح حدیبیہ کا جو ٹریٹی تھا یا جو معاہدہ تھا وہ قریش مکہ یعنی کفار مکہ یا مشرکین مکہ کی طرف توڑا گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی کسی قسم کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی تھی، اور یہ خلاف ورزی قریش مکہ نے کی تھی۔ کس طرح کہ جو بنو خزاع یا خزا ٹرائب تھا اس کا ایک بندہ انہوں نے مار دیا تھا، اور یہ جو فتح مکہ کا جو واقعہ پیش آیا تھا وہ 10 محرم الحرام 8 ہجری کو ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، اور یہ پہلا موقع تھا جب مسلمان اتنی بڑی تعداد میں مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ بیٹل آف تبوک 631 AD اور 9 آفٹر ہجری۔ جو غزوہ تبوک ہے یا بیٹل آف تبوک ہے وہ 631 AD یا 9 ہجری کو پیش آئی تھی۔ مسلمز ور 30,000 ایٹ دا ٹائم آف تبوک، لاسٹ غزوہ تبوک۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم stayed at Tabuk for 20 days. Prophet was the commander in the expedition of Tabuk. Battle of Tabuk was against the Roman Emperor Heraclius. جو غزوہ تبوک کا واقعہ تھا وہ 631 AD یعنی 9 ہجری کو پیش آیا تھا، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد 30,000 تک ہو چکی تھی، اور یہ آخری غزوہ تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی تھی، یعنی غزوہ تبوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنگ تھی یا آخری غزوہ تھا۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک میں یعنی تبوک کے مقام پر 20 دن تک وہاں پر قیام کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں خود سپہ سالار تھے۔
اور یہ جو غزوہ تبوک پیش آیا تھا یہ رومن امپائر جو ہرکل بادشاہ یا اس کو اردو میں ہرکولیس بھی کہتے ہیں، اس بادشاہ جو روم کا بادشاہ تھا، ایمپرر تھا، اس کے خلاف لڑی گئی تھی غزوہ تبوک۔ خطبہ حجۃ الوداع 632 اے ڈی اور 10 آفٹر ہجری۔ جو خطبہ حجۃ الوداع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ جو دیا تھا وہ 632 اے ڈی یا 10 ہجری کو دیا تھا، اور یہ اسلام کی تاریخ کا سب سے مشہور خطبہ ہے، اور اس خطبہ کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر دین کی تکمیل فرمائی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ: آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور تم پر اللہ کی نعمت کو اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے، اور دین اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ تو اس کے بعد نیکسٹ ہے ٹریجڈی آف کربلا۔ جو کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا وہ 680 اے ڈی اور 61 آفٹر ہجری، مطلب جو واقعہ کربلا پیش آیا تھا وہ 680 اے ڈی یا 61 آفٹر ہجری میں یا 61 ہجری کو پیش آیا تھا، اور بیٹل آف حنین اور بیٹل آف کانکویسٹ آف مکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ 630 اے ڈی اور 8 آفٹر ہجری کو ہوا تھا۔ میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو تمام وہ تاریخیں اور وہ واقعات یاد کروا سکوں جو کہ کسی بھی قسم کے ون پیپر ایم سی کیو یا پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی یا ایس پی ایس سی یا این ٹی ایس، اے ایس ایف وغیرہ کے یا اسلامک اسٹڈیز سے ریلیٹڈ کوئی بھی ٹاپک ہو جس میں آپ کو یہ ایم سی کیوز میں سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو وہ تمام سوالات یاد کروا سکوں اور اچھے طریقے سے سمجھا سکوں۔ اور یہ آج ہم نے غزوات کا ٹاپک کیا ہے، اور میری پوری کوشش یہی رہی ہے کہ میں آپ کو تمام غزوات کی ڈیٹیل کافی حد تک بتا دوں، اور جو اس میں سے ٹاپکس یا کوسچنز آ سکتے ہیں وہ میں نے تمام ڈسکس کیے ہیں۔ اب ہم تھوڑی سی ون لائنر یا یوں کہ تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں یا تھوڑی سی انفارمیشن دیکھ لیتے ہیں۔ دا پرسن کلڈ بائی دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز ابی بن خلف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صرف اور صرف ایک شخص کو قتل کیا تھا جو کہ ابی بن خلف تھا، یعنی منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا۔ بیٹل آف چینز واز فاٹ بٹوین پرشینز اینڈ دا مسلم، اور بیٹل آف چینز جو ہے یعنی غزوہ جو زنجیروں کی جو جنگ ہے وہ پرشین فارسیوں اور مسلمانوں کے درمیان لڑی گئی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ از کنسیڈرڈ ایز دا ففتھ خلیفہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5واں خلیفہ تصور کیا جاتا ہے۔ پہلے 4 خلفائے راشدین کے بارے میں تقریباً سب کو پتہ ہے، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ پہلے خلیفہ جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے اور قریبی ساتھی بھی تھے، بہت قریبی ساتھی تھے۔ سیکنڈ جو خلیفہ ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں شامل تھے اور بڑے صحابہ میں شامل ہیں۔ تھرڈ جو خلیفہ ہیں ہمارے پاس وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح ان سے کروایا تھا، اور ان کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے یہ حضرت عثمان غنی مطلب یہ بہت غنی تھے، بہت سخی تھے، بہت سخاوت کرنے والے تھے، تو اس وجہ سے ان کو غنی کا لقب دیا گیا تھا۔ اور انہوں نے مطلب یہ تجارت کرتے تھے، اور تجارت کی وجہ سے ان کے پاس جتنا بھی کوئی مال وغیرہ آتا تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اسلام کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، اور یہ بہت شرم والے صحابی تھے، مطلب ان کے ایون کہ ان سے فرشتے بھی پردہ کرتے تھے یا شرم محسوس کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے شرم کیا کرتے، مطلب یہ بہت اب ایک شرم آنا ہوتا ہے اور ایک شرم کرنا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شرم کیا کہ مطلب یہ بہت تقوی والے تھے۔ عبد المالک واز دا پوئٹ رولر آف امیہ، اور جو عبد المالک تھے وہ امیہ جو قبیلہ تھا اس کے شاعر تھے۔
Prophet sallallahu alaihi wasallam stayed at Makkah for 53 years and in Medina 10 years. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں تقریباً 53 سال قیام کیا اور مدینہ میں 10 سال قیام کیا. تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 برس کی عمر پائی، اور 63 برس کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے، پردہ فرما گئے، رحلت فرما گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی، اور قرآن پاک جو نازل ہوا تھا وہ تقریباً 23 سال کی عمر میں 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا تھا. تو 40 سال کی عمر سے لے کر 63 سال کی عمر تک تقریباً 23 سال کا عرصہ بنتا ہے. اور جو پہلی آیات، جس سورت کی پہلی آیات نازل ہوئی تھی وہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیات نازل ہوئی تھیں. نیول کمانڈر آف اسلام ابو قیاس انڈر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلمانوں کے جو نیوی کے کمانڈر تھے، اسلام کے جو نیول کمانڈر جو پہلے تھے وہ ابو قیاس تھے، جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنائے گئے تھے. بیٹل آف کیمل واز فاٹ بٹوین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو بیٹل آف کیمل تھی، مطلب اونٹوں کی جنگ تھی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان لڑی گئی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسٹیبلش بیت المال، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کا نظام شروع کیا تھا، اور بیت المال کو بنایا تھا اور ایک سسٹم اسٹیبلش کیا تھا. ڈیورنگ دا کیلیفیٹ آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران واز کنکرڈ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران کو فتح کیا گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیز رپورٹڈ لارجسٹ نمبر آف احادیث، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ احادیث کو راوی کرنے والے صحابی ہیں، مطلب بہت تقریباً 5000 کے قریب ان سے احادیث مروی ہیں. مسجد الاقصی is the first mosque ever built on the earth. Sindh was conquered during the reign of Walid. The ghazwa in which the Holy Prophet, peace be upon him, missed 4 prayers was Ghazwa Khandaq. Jihad means to strive hard. Jihad made obligatory in second after Hijrat. The battle was forbidden in Arabs in the month of Muharram al-Haram. دنیا جو زمین پر سب سے پہلی مسجد بنائی گئی تھی وہ مسجد اقصی تھی. سندھ کو ولید کے زمانے میں فتح کیا گیا، مطلب اس وقت حضرت خالد بن ولید جو تھے وہ زندہ تھے. اور جو ایک غزوہ ہوا تھا غزوہ خندق، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 نمازیں مس ہو گئی تھیں، مطلب ان سے رہ گئی تھیں، وہ انہوں نے بعد میں ادا کی تھیں. یہ پہلا اور آخری موقع تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 نمازیں رہ گئی تھیں. اور جہاد کا مطلب ہوتا ہے اسٹرائیو ہارڈ، مطلب سخت کوشش کرنا، سخت جدوجہد کرنا. جہاد کو واجب کیا گیا تھا، یا مطلب جہاد کا جو حکم آیا تھا وہ 2 ہجری میں آیا تھا، اور مسلمانوں پر محرم کے مہینے میں جنگ کرنا منع ہے، یا مسلمان محرم کے مہینے میں جنگ نہیں کر سکتے. آج کا ہمارا ٹاپک یہیں تک ہے. کل انشاءاللہ ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ شروع کریں گے.